معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے قوم سبا کا۔ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب تھا۔ ملکہ بلقیس، جس کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورہ نمل میں موجود ہے، وہ بھی اسی قوم سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رزق کے بے شمار دروازے کھول رکھے تھے اور ان کے شہر میں آرام اور عیش کے تمام اسباب موجود تھے۔ اس علاقے کے لوگ دونوں طرف سے خوشحال تھے، پہاڑ بھی تھے اور باغات بھی۔ اس علاقے کے دونوں اطراف میں باغات تھے جن میں آمدنی بہت زیادہ تھی، پھل بھی زیادہ، اس قدر کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتے، سایہ بھی تھا، رونق بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان پر 13 انبیاء کرام بھیجے اللہ تعالیٰ نے، مگر یہ لوگ براہ راست پر نہ آ سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ شہر چونکہ پہاڑوں کے درمیان اور وادی میں تھی، دونوں پہاڑوں کے درمیان سے پانی بارش کا سیلاب کی شکل میں آتا۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ ایک شہر کے بادشاہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ڈیم نہایت خوبصورت تعمیر کیا جس میں پانی اثر نہ کر سکے۔ اس ڈیم نے پہاڑوں سے آنے والی پانی اور سیلابوں کو روکے رکھا تھا، اور یہ ڈیم پانی کو اپنے اندر ذخیرہ کر دیتا تھا۔ اس ڈیم سے پانی نکالنے کے لیے 3 راستے بنائے گئے تھے، ان پر دروازے رکھے ہوئے تھے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ شہر کے لوگوں کے اور ان کے آبپاشی کے باغات کے کام آئے۔ ڈیم کے نیچے ایک تالاب بھی تعمیر کیا گیا تھا جو خوبصورت بھی تھا، جس میں پانی کے 12 راستے شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف راستوں سے پانی لے جایا کرتے تھے، جس سے شہر کے لوگوں کے اور شہر کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ شہر کے اتنے زیادہ باغات تھے کہ اگر ایک عورت سر پر ٹوکری رکھ کے چلی جاتی تو درختوں سے ٹوٹنے والے پھل اس ٹوکری میں گرتے اور وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ درختوں سے نیچے گرنے والے پھلوں کو ہاتھ بھی لگانا نہیں پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں اور انبیاء علیہ السلام کی تنبیہات کے باوجود جب یہ قوم سبا کے لوگ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب چھوڑ دیا۔ جب بارش زیادہ ہوئی اور سیلاب کا پانی ڈیم کے اندر زیادہ جمع ہوا، جو پہاڑوں سے آنے والا پانی تھا، جس سے ڈیم کے بند کمزور پڑ گئے اور ڈیم کا پانی ٹوٹ گیا، اور یہ جو جمع شدہ پانی تھا جس سے وہ لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اپنی ناشکری کی وجہ سے وہ اس سیلاب کے زد میں آ گئے۔ عرض یہ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ قوم سبا کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مزید اس طرح کے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔